اگلا کوشچن ہے، ہم لوگ بچپن سے اپنے بڑے بزرگوں سے رخصتی کے وقت سنتے آئے ہیں اللہ رسول کے حوالے یا اللہ نبی وارث، کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ بالکل گستاخانہ عمل ہے. نبی علیہ السلام اس سے سخت ناراض ہوئے اپنی مبارک زندگی میں. الادب المفرد میں حدیث موجود ہے. مسند امام احمد میں ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، وہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. تو کہہ رہے ہو اللہ رسول کے والے. ہاں جہاں جہاں اللہ رسول کٹھا مینشن ہے، جیسے صحابہ کرام علم دین کے معاملے میں کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے. تکوینی امور نہیں. سر وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نا، کتاب الجمعہ چیپٹر میں ایک خطیب نے حضور کے سامنے کہا من یطع اللہ و رسولہ فقد رشد، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا. ومن یعصہما فقد غوا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی بہک گیا. آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، آپ تو کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا برا خطیب ہے تو. اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں، آپ نے قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا. پھر آپ علیہ السلام نے اس کو یہ بھی کہا تجھے تو کہنا چاہتا ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. اس نے نہیں آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو اللہ کا بندہ مانا ہے، غیر مستقل بذات مانا ہے اور اطاعی مانا ہے، اور میری بات کانٹیکسٹ میں ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں اللہ رسول الگ الگ، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے لاجیکلی یہ جواب لٹریچر کی لینگویج میں بالکل ٹھیک ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام کی احتیاط تھی کیونکہ آپ امام الموحدین تھے. تو سر نبی کی توحید آپ دیکھ لیں کس لیول کی ہوتی ہے، کیا اس نے تربیت کی ہوتی ہے اپنے ماننے والوں کی. آپ کہہ رہے ہیں اللہ نبی وارث، اللہ رسول کے والے نہیں. اللہ حافظ کہہ سکتے ہیں ایز اے کلمات، ویسے آپ کو فی امان اللہ کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہہ دیتے ہیں آپ رخصت ہونے والے کو وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں، سب کچھ آپ نے اس کے لیے دعائیں دے دی. ہاں لیکن یہ جو اہل حدیث کا ذرا ہے کہ وہ ذرا سخت ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حافظ کہنا ثابت نہیں ہے. ہاں حافظہ اللہ کہنا ثابت ہے. حافظہ اللہ کا بھی سر یہی ترجمہ ہے جڑا بابیاں نہ لایا جائے اپنے، اللہ ان کی حفاظت کرے. تو اللہ حافظ آپ ٹریڈیشن کے طور پہ جو مرضی کہیں، اللہ حافظ کہیں، خدا حافظ کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سنت اپنی جگہ رہنے دیں، آپ اس کو آپ نہ چھیڑیں. تو اللہ کے حوالے کہیں، فی امان اللہ کہیں، یہ درست ہے. اللہ رسول کے حوالے نہیں. نبی علیہ السلام اس سے سخت ناراض ہوں گے. جس طرح کہ ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں ایک شخص نے حضور کو سجدہ کیا، پر میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، ہیرا کے رہنے والے لوگ کوفے کے پاس، آپ تو اللہ کے نبی ہیں. آپ فرمایا جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے، کیا اس پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا بیویوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. بس آخری ٹوٹا تو انہوں نے رٹایا ہوا خامدان. وہ پھر میری بیوی ورگی بیوی ہو تو انہوں کہہ دیا دیکھو حکم تو کون ہی نہ دیتا تو جاؤ موجہ مارو. حالانکہ مقصد یہ نہیں تھا، اہمیت دلانا مقصد تھا. یہ تو اسی طریقے سے ایک بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر میں امت کی مشقت کا خیال نہ کرتا تو مسواک کا حکم دے دیتا. تو آپ کہیں نہیں مسواک کا حکم تو کو نہیں دیا، اور ترغیب دلائی ہے بھائی کہ کرو. یہ نہیں کہ مسواک تو چھوڑ دو، تو خامدوں میں احترام کرو. ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ خیر. علی بھی نیکسٹ کوشچن ہے، کیا قرآن شریف یا صحیح بخاری شریف کو ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں. وضاحت یہ کہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا. ہاں وہ سورہ الاعراف کے اندر ہے نا کہ جب جس کا گیئر الٹا لگا ہوتا ہے نا، وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں، اسے وہ ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں، ہدایت کے راستے کو گمراہی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان معنوں میں گمراہ ہوتا ہے. قرآن اور حدیث پڑھ کے اگر گمراہ ہونا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کافر کو قرآن گفٹ دیں اور اسے کہیں کہ قرآن یہ لو پڑھو اور گمراہ ہو جاؤ. وہ کیا کہے گا؟ وہ کبھی کھولے گا بھی. اور سب پریکٹیکلی ہزاروں لوگ تو ہمارے اس ماڈرن ایج میں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت پہ آ چکے ہیں. گمراہ تو کوئی بھی نہیں اللہ کے فضل سے ابھی تک ہوا. ہاں ان کے فرقے ضرور چھوڑ گئے، وہ اس کو گمراہی کہتے ہوں گے. تو انہوں نے جنوں کا نام خیرت رکھ دیا تو رکھتے رہے، ان کی اپنی مرضی ہے. قرآن حدیث، اور دوسرا قرآن حدیث ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں پڑھتا. میں واللہ آپ سے کہہ رہا ہوں کون ڈائریکٹ پڑھتا ہے؟ ہم تو احمد بریلوی سے قرآن پڑھتے ہیں. ترجمہ انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا تھا، ان کو تو عربی آتی تھی، میرے لیے کیا تھا. اب مجھے اردو بھی نہیں آتی، اردو تو آتی ہے نا.
بخاری شریف کا ترجمہ میرے لیے ہوا تھا تو میں کیوں نہ پڑھوں؟ یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن تو کہتا ہے ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، گمراہ نہیں ہوتے. اور اس میں یہ پلی لیتے ہیں وہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور کتنی کہانی کرائی وہ بھی آدھی پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، قرآن پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے. سر یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب گمراہی بھی ہے. نعوذ باللہ. نہیں، اس کو ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سورۃ البقرہ میں ہے. ہدایت کی کتاب ہے پوری انسانیت کے لیے، اس میں روشن دلائت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اور یہ آپ پیچھے سے پڑھیں، کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں مثالیں آ رہی ہیں مکڑی کی، مکھی کی. اللہ اتنا بڑا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے کسی حقیر چیز کی. کیوں؟ اللہ کا مقصد کسی پہ علمی روب ڈالنا نہیں ہے، بات سمجھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بیان کرتا ہے. کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی سورۃ العنکبوت میں، تاکہ سمجھ آ جائے جس طرح مکڑی کا جالا ایک جھاڑو سے سارا پھر جاتا ہے، تمہارے ایمان کی اوقات بھی یہ ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں، اور اس طرح کی مثالوں سے ہم بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں. اور ساتھ ہے کہ ہم گمراہ نہیں کرتے، وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقوں کو گمراہی ملتی ہے. کیوں؟ فاسق اس کو نہیں مانتے اس لیے. اہل ایمان تو سورہ الانفال میں آتا ہے جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان سے جب کافر پوچھتے ہیں کہتے ہیں ہمارے تو ایمان ہی بڑھ گئے. تو جو کافر ہے نا قرآن کے، وہ قرآن پاک کا مذاق اڑا کے گمراہ ہوتے ہیں، اور جو بات ماننے والے ہیں وہ مان کے ہدایت پہ آ جاتے ہیں. جب قرآن اتنا کھول کھول کے بیان کرتا ہے باتیں، حضرت ابراہیم کا جو واقعہ آتا ہے سورہ انبیاء میں، سارے بتوں کی انہوں نے توڑ کے کلاڑا بڑے بت پہ رکھ دیا نا. اس سے کوئی بہتر طریقہ تھا کہ وہ ان پاگلوں کو، بے وقوفوں کو یہ بات سمجھا سکتے کہ یہ تمہارے الہ ہیں جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے. اس کے بعد بھی اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو اپنی عقل کا ہی ماتم کرے نا. تو انہوں نے اس طریقے سے بات سمجھائی نا، لیکن لوگوں نے کیا مان لی؟ گمراہی ہوئے نا مزید. بس اس طرح یہ بھی گمراہ ہوتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس سے گمراہ ہو سکتا ہے بندہ، ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں کہ میں گمراہ ہی نہ ہو جاؤں. یہ اس طرح کے گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو سر قرآن سے کوئی نہیں گمراہ ہوتا، جو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہوتا ہے. وہ جی قرآن میں ہے وہ گدوں کی مثال ہے جن پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں. وہ تو آڈی مثال ہے سرکار، وہ شیشے ویکھی دے کہتے کہ علماء یہود کو اللہ نے کہا یہ گدوں کی مثال ہے، کتابوں سے گدھا بھی استفادہ نہیں کرتا، انہوں نے بھی استفادہ کر کے ان پروفیسیز سے نبی علیہ السلام کو پیغمبر آخر الزمان نہیں مانا. جو کتابوں کو مان لے، ان پہ ایمان لے آئے، کتابوں کو بھی مانے، کتابوں کی بھی مانے، وہ گمراہ نہیں ہوتا. جو کتابوں کو ماننے سے انکار کرتے وہ گمراہ ہوتا ہے. تو ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میرے خیال ہے جب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ.